بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي الابته التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قالت سيدتنا زينب سلام الله عليها: ينسبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ آفاقی ذکر اور عالمی تذکرہ ہے جسے اللہ نے اور اس کے نبی نے باقی رکھنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ حسین نے اپنا بھرا گھر ذکر الہی، پیغام توحید، نبوت و رسالت کی سربلندی کے لیے کربلا کے چٹیل میدان میں بے آب و گیاہ صحرا میں سرکار شہادت نے یہ ساری قربانیاں دی تھی کہ اسلام رہ جائے، مذہب بچ جائے، دین بلند ہو جائے، اسلام سربلند ہو جائے، مذہب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے. آج پیکر اسلام کی نفسوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ عطیہ حسین ابن علی ہے. آج جو اسلام کی کھیتی لہلہا رہی ہے اسے آپ امام حسین نے اپنے خون سے آبیاری دی ہے. آج جو اسلام کا پرچم سربلند ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا اثر ہے جو آج اسلام کا پرچم سربلند نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی، کربلا کے اس چٹیل میدان میں، کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں جہاں نہ پانی تھا نہ آب و گیا، چٹیل میدان تھا، ایسے میدان میں، ایسے موقع پر، ایسے ریگستان میں قربانی دینا اور ان کی قربانی کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس ذکر کو بچائے ہوئے ہے، کوئی ذات ہے جو اس ذکر کو بلند کر رہی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے 14 صدیوں سے لے کے اب تک کربلا کی تاریخ اور واقعے سے لے کر اب تک بہت سے دور سے کربلا گزری ہے. مٹانے والے مٹانے کی کوششیں کرتے رہے مگر اپنی کوشش میں ناکام رہے. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت آواز دے رہی ہے تم مٹاتے جاؤ، جتنے مٹانے کی کوششیں کرتے جاؤ گے ہم ذکر حسین کو اتنا ابھارتے جائیں گے. تم جتنی کوششیں کر لو مگر ذکر حسین کو مٹا نہیں سکتے. اور شاید یہی وجہ ہے جن فقرات کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے یہ وہ فقرہ ہے جسے سیدہ زینب عقیلہ بنی ہاشم، باپ کی زینت، صدیقہ طاہرہ کی یادگار جنہیں صدیقۃ الصغریٰ نبی کبریٰ اولیاء مقام کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ فقرہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا
جب آپ کربلا کے میدان میں 11 محرم کو لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا اہل بیت کو، جن فقروں کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں شہزادی نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے، ایسا موقع، ایسا محل جہاں خود شہزادی کہتی ہیں جب سید سجاد کو لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا 11 محرم کو، تو اس تپتے ہوئے صحرا میں کہیں کٹی ہوئی گردنیں ہیں، کہیں بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، کہیں کچلی ہوئی میتیں ہیں، کہیں پامال میت ہے، کہیں کٹے ہوئے شانے ہیں، کہیں چھدا ہوا کلیجہ ہے، کہیں چھدا ہوا گلا ہے، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، لاشوں کے ٹکڑے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی ایسے ماحول میں جب سید سجاد نے یہ سارا ماحول دیکھا اور ایسا لگتا تھا، شہزادی نے محسوس کیا کہ سید سجاد کا دم نکل جائے گا، تو شہزادی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بیٹا میں ایسا محسوس کر رہی ہوں، انی ارا تجود نفس کا یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، بیٹا میں ایسا محسوس کر رہی ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دم نکل جائے گا اور تم ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے، اگر بیٹے کے سامنے باپ کی میت پڑی ہو، تپتا ہوا صحرا ہو، اور بیٹا ایسے عالم میں جنازے کو چھوڑ کے جا رہا ہو، تو اسے قلق تو ہوگا ہی، اسے تکلیف تو ہوگی کہ میرے بابا کا جنازہ اریاں پڑا ہوا ہے، میرے بابا کی میت بے غسل و کفن پڑی ہوئی ہے، اور میں اتنا مجبور ہوں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے، بیٹا اتنا مجبور ہے کہ باپ کو کفن نہیں دے سکتا، دفن نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وہ قلق صرف اور صرف سید سجاد ہی بیان کر سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوئی تھی سید سجاد کو، کہ شہزادی نے محسوس کیا کہ کہیں میرے بیٹے کا دم نہ نکل جائے۔ اس وقت شہزادی نے جب دیکھا کہ میرے لال کا کلیجہ ایسا ہو رہا ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ دے گا، تب شہزادی نے ارشاد فرمایا، بیٹا گھبرانا نہیں، ینسبون، عجیب فکر ہے شہزادی نے، عالم غیر معلمہ اور فہم غیر مفہمہ نے، شہزادی نے پورے عالم کو جھجھوڑ کے ارشاد فرمایا کہ پہچان لو شہزادی نہ معصوم ہے، مگر عزیزان گرامی زبان کی تاثیر بتا رہی ہے، جو کل فاطمہ کے لہجے کی تاثیر تھی وہی شہزادی کے لہجے کا اثر ہے۔ شہزادی ایسا لگ رہا ہے ترجمان وحی ہو کے بول رہی، آواز دے رہی، ینسبون لہذا طف عالمن، بیٹا گھبرانا نہیں، یہ ہمیشہ صحرا نہیں رہ جائے گا، یہ ہمیشہ ریگستان نہیں رہ جائے گا، یہ ہمیشہ چٹیل میدان نہیں رہے گا، یہ ہمیشہ بے آب و گیا صحرا نہیں رہے گا، بیٹا ینسبون لہذا طف، اس صحرا میں، اس ریگستان میں کل ایک وقت آئے گا جہاں علم نصب کیا جائے گا، جہاں علم نصب کیا جائے گا کہ قبر ابی کا سید الشہداء، تمہارے بابا کی قبر جو سید الشہداء ہے وہاں علم بنایا جائے گا، مینارہ بنایا جائے گا، علامت بنائی جائے گی، نشانی بنائی جائے گی۔ شہزادی آج سے 1400 سال پہلے بتا گئی ہے کہ یہ چٹیل میدان آج ہے، مگر کل ایک وقت ایسا آئے گا جب تیرے بابا کا روضہ بھی بنایا جائے گا، علم بھی بنایا جائے گا، اور تیرے بابا کا روضہ مینارہ اور ہدایت بنایا جائے گا۔ لہذا تف، اس چٹیل میدان میں، لقبر ابی کا سید الشہداء، تیرے بابا کی قبر، کیا تو کیا ہوگا، لا یدرس اثرہ، ایسا روضہ بنے گا، ایسا علم اور مینارہ نصب کیا جائے گا، لا یدرس اثرہ، جس کا اثر قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا، لا یدرس اثرہ، جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا، ولا یمحو رسمہ، اور جس کی علامتیں کبھی مٹیں گی نہیں۔ علی قرور اللیالی والایام، دن گزرتے ہیں، رات گزرتی ہے، گھڑیاں گزرتی ہیں، حالات گزرتے ہیں، چاہے جیسے بھی حالات آئیں، مگر تیرے بابا کا روضہ ہمیشہ باقی رہے گا اور اس شان سے لہراتا رہے گا۔ تو کیا ایسے ہی رہے گا؟ کیا کوئی دشمن نہیں آئے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، پھر شہزادی آواز دے رہے، نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جن کے رتبے سوا ہوتے ہیں ان کی مشکلیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ شہزادی آواز، علم نصب کیا جائے گا، لوگ آتے رہیں گے زیارت کے لیے، زمانہ چاہے جتنا بدلتا رہے، حالات چاہے جتنے بدلتے رہے، وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الضَّلَالَةِ عَلَىٰ تَمْسِهِ عَلَىٰ تَطْمِيسِهِ وَمَحْوِهِ،
अला महवही व तस्वीर, बेटा जमाना आएगा, ताकूत जमाना आएंगे, जालिमो जाबिर हुकूमतें आती रहेंगी, जालिमो जाबिर कुफ्र के लोग हिमायती आते रहेंगे, जालिम आते रहेंगे, जाबिर आते रहेंगे, बर्बरियत पसंद आते रहेंगे। वला यजतहिदन्ना, शहजादी दो ताकीद के साथ कह रही है, लामे ताकीद दूसरे नून सकीला, कि बेटा रोजा बन जाएगा, जब अलामतें नस्ब हो जाएंगी, तेरे बाबा का रोजा मीनार हिदायत बन जाएगा, लोग आते रहेंगे, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जालिम उसके मुकाबले में नहीं आएंगे? नहीं, जब जिंदा थे जालिम मुकाबले में थे, तो जब रोजा बनाएगा तब भी जालिम मुकाबले में आएंगे। मगर क्या होगा? लयजतहिदन्ना, यकीनन और जरूर भी जरूर वो कोशिशें इस बात की करेंगे, जो जुल्म के हामी हैं, जो जुल्म के पैरोकार हैं, जो जुल्म के हिमायती हैं, जो कुफ्र के पैरोकार हैं, जो अइम्मा ज़लालत है, जो जुल्म के इमाम है, जो काफिर है, वो इस बात की जरूर जरूर कोशिश करेंगे कि तुम्हारे बाबा का रोजा बर्बाद कर दिया जाए, तुम्हारे बाबा के रोजे को मुठभेड़ कर दिया जाए, तुम्हारे बाबा के रोजे को गिरा दिया जाए। तो क्या होगा? क्या वो गिरा देंगे? नहीं, गिराने की कोशिशें होती रहेंगी, गिराने की तायीद होती रहेगी, लोग आते रहेंगे, जालिम आएंगे, जमाना आएगा, ताकूती ताकतें आएंगी, तेरे बाबा के रोजे को गिराने की कोशिश करते रहेंगे लोग। तो क्या होगा? हमने तो तारीख में यही पढ़ा, मुतवक्किल का जमाना आया, हल चलवाए गए रोजे हुसैन पर, नहरें खोल दी गई, पानी का सैलाब आता है, मगर हुसैन का रोजा आज भी वैसे ही चमक रहा है, उसकी नूरानियत वैसे ही बाकी है। सद्दाम का जमाना आया, उसने चाहा कि रोजे रसूल को, रोजे हुसैन को बर्बाद कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, जमाना बदलता रहा, ताकूती ताकतें आ ही रहे, बनी उमैया की आंधियां आई, बनी अब्बास के ज़लज़ले आए, मुतवक्किल की आंधियां चली, बनी अब्बास के कुफ्र और निफाक सामने आए, मगर आज भी हुसैन का रोजा कल भी ता क़यामत इमाम हुसैन का रोजा जैसे कल भी हिदायत के लिए मुनव्वर था, आज भी हिदायत के लिए मुनव्वर। सुभान अल्लाह। सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वला यजतहिदन्ना, और अइम्मे कुफ्र, अशियाउ ज़लालत, जो गुमराहों के इमाम हैं, पैरोकार हैं, वो कोशिश करते रहेंगे। तो क्या होगा? तेरे बाबा का रोजा गिर जाएगा। नहीं, अज़ीज़ाने गिरामी, आवाज दे रही शहजादी, जमानत ले रही है, कुफ्र चाहे जितनी कोशिशें कर ले, ताकूत चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, चाहे जितना दम लगा ले, मगर तेरे बाबा का रोजा कल भी चिराग हिदायत था, आज भी चिराग हिदायत। इसकी लबे ना बनी उमैया की तागूती आधियों में खामोश हो सकती है, न बनी अब्बास के थपेड़ों में इसकी लौ कभी खामोश हो जाती, इसलिए कि हुसैन हिदायत का वो आफताब है कि दुनिया आती रहेगी और जाती रहेगी, आधियां चलती रहेंगी, ज़लज़ले चलते रहेंगे, मगर उसकी किरणों में कमी आने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुश्मनों की आंखें तो खीरा हो सकती है, मगर इसकी चमक और दमक कभी मात नहीं पड़ सकती है। आवाज दी, वला यजतहिदन्ना अइम्मतुल कुफ्र व अशियाउ ज़लालते अला महदही व तस्मीतही, इसको खत्म करने में, इसको मिटाने में, इसको बर्बाद करने में जालिम हुक्मरान जाबिर बादशाह कोशिशें करते रहेंगे। तो क्या होगा? रोजा मिट जाएगा। नहीं बेटा, तेरे बाबा का रोजा नहीं, फला यज़दादु असरहु इल्ला ज़हूरा, जितना ये मिटाते जाएंगे हुसैन का रोजा उतना ही बुलंद होता है। जितना वला यज़दादु असरहु इल्ला ज़हूरा वला अमरहु इल्ला उलवा, जितना ही तेरे बाबा के रोजे को दबाने की कोशिश करते जाएंगे, अल्लाह उतना ही उसे बुलंद करता चला जाएगा। सलावत पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितना तेरे बाबा के रोजे को दबाने की कोशिश की जाती रहेगी, उतना ही तेरे बाबा के रोजे में ज़हूर होता चला जाएगा और बुलंदी पाता चला जाएगा। इसका मतलब यह है अज़ीज़ाने गिरामी, शहजादी जो आज से 1400 साल पहले कह के गई थी, वो आज साबित है। कितनी ताकतें आई, हुसैन के रोज़ों को गिराने की कोशिश की जाती रही। अज़ीज़ाने गिरामी, मुतवक्किल का जमाना आया, मुतवक्किल ने चाहा कि रोज़े हुसैन को गिरा दे। सद्दाम को जमाना आया, उसने चाहा कि तोपों और मिसाइलों से हुसैन के रोज़े को मुनहदिम कर दे। और बनी उमैया की ताकतें आई, बनी अब्बास की आधियां चली, मगर इमाम हुसैन का रोजा आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेगा और कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि शहजादी ने बताया है कि देखो, जिसके लिए हुसैन ने कुर्बानी दी वो
سب سے زیادہ طاقتور اور مختار ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بچانے والا بتا رہا ہے تم مٹانے کی کوشش کرتے جاؤ، ہم بچانے کا وعدہ پہلے ہی کر چکے ہیں. تمہاری طاقتیں، تمہاری قوتیں محدود ہیں اور بچانے والا خدا ہے جو اتنی قوتوں کا مالک ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. عزیزان گرامی، لا یزداد اثرہ الا ظہورا. امام حسین کے روضے میں جیسے جیسے مٹانے کی کوشش کی جاتی رہے گی ویسے اس کا مرتبہ اور بڑھتا چلا جائے گا. یہ روضے عزیزان گرامی، یہ تو کہتے ہیں نا کہ 4,05,000 بے آب ہو گیا جنگل، جہاں نہ کوئی پانی ہے. اس 11 محرم کی تپتی ہوئی دھوپ میں شہزادی اپنے بھتیجے سے کہہ رہی بیٹا گھبرانا نہیں، یہ بے آب ہو گیا صحرا نہ رہے گا، یہ بیابان نہ رہے گا، یہ جنگل نہ رہ جائے گا، یہاں تیرے بابا کا روضہ بنایا جائے گا اور ایسا عالم نصب کیا جائے گا کہ کائنات کے خطے خطے سے تیرے بابا کی زیارت کے لیے لوگ آئیں گے. خطے اور امامت کا یہی تو کمال ہے، جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں امامت آبادیاں بنا. شاید آپ کے ذہن پہنچ گئے امامت کا کمال. ابراہیم کا کمال یہ تھا، کیا پروردگار سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار عند بیتک المحرم، پروردگار میں اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا بواد غیر ذی زرع، غیر ذی زرع، بے آب ہو گیا چٹیل میدان صحرا مکہ، جہاں چھوڑ کے گئے تھے ہاجرہ اور اسماعیل کو، کچھ نہیں تھا، بے آب ہو گیا صحرا تھا. مگر دعا کرتے رب انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ پروردگار یہ تیرے گھر کے پاس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی ذریت میں سے کچھ لوگوں کو، جہاں نہ پانی ہے، نہ رہنے والے ہیں، نہ آبادیاں ہیں، نہ لوگ ہیں. عزیزان گرامی، یہی تو امامت کا کمال ہے. ابراہیم نے جب جنگل کو بسایا تو اسے مکہ مکرمہ بنا دیا، اور یہ فضل ابراہیم ہے. جب بے آب ہو گیا صحرا کو بسایا تو اسے کربلا معلی بنا دیا. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. عند بیتک المحرم، پانی نہیں، آب ہو گیا، دھوپ چٹیل میدان. کیوں؟ تاکہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. ہدف ابراہیم یہ تھا. عزیزان گرامی، یہی ابراہیم کا کمال، فخر ابراہیم کا کمال. جہاں کم سے کم پہلے سے تو وہاں تو بیت الہی تھا، مگر کربلا وہ چٹیل جگہ تھی جہاں کچھ نہ تھا. مگر امام حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے سے کربلا کو ایسا آباد کیا کہ اب دنیا کے گوشے، جس طرح ابراہیم کو مکہ مکرمہ بسانے کے بعد اللہ نے سند دی ابراہیم گھبرانا نہیں، تمہاری ذریت کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہر فج عمید سے دنیا کے گوشے سے اذن فی الناس للحج، لوگوں کو حج کے لیے دعوت دو. پوری کائنات سے ہمارے گھر کا طواف کرنے کے لیے یہاں آئیں گے. ابراہیم کے قدم کی برکت کی دعا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس، مکہ مکرمہ کے پاس پوری کائنات سے لوگ آ رہے ہیں، اور ابراہیم کے قدم کی برکت کہ خانہ کعبہ کے پاس پوری دنیا سے لوگ طواف کے لیے آ رہے ہیں. یہ فخر ابراہیم حسین ابن علی کے خون کی تاثیر ہے کہ کربلا میں دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ برکت ہے جناب امام حسین علیہ السلام کے قدم کی. بیٹا سجاد گھبرانا نہیں. ینسبون لہذا الطف علما لقبر ابیک سید الشہداء لا یدرس الاثر، جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا. طاقتیں آتی رہیں، زمانہ بدلتا رہے، حالات کروٹیں لیتے رہیں، چاہے جتنا ظالم بادشاہ آئے، مگر تیرے بابا کا روضہ اسی شان و شوکت سے دنیا کے لیے منارہ ہدایت بنا رہے گا. عزیزانی گرامی، ایک بات اور ہے کہ 5 کروڑ 6 کروڑ کا مجمع آتا ہے،
سمٹی ہوئی کربلا ہے. ہم لوگ تو بہرحال جنہوں نے جو پہلی بار زیارت پہ آتے ہیں وہ اس خیال سے آتے ہیں چلیں گے دیکھیں گے صحرا ہوگا وہاں روضہ رسول بنا ہوگا. ہم بھی شاید اسی خیال سے آئے تھے کہ خوب زیادہ صحرا ہوگا وہاں، مگر سمٹی ہوئی کربلا. ہوٹلیں ہیں، مکانات بنے، اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کروڑوں کا مجمع آ سکے، اتنی جگہ نہیں ہے کہ کروڑوں کا مجمع آ سکے، مگر کم سے کم 6 کروڑ کا مجمع تو آ چکا ہے. پچھلے سال اس سے پہلے 5 سے 6 کروڑ کا مجمع آتا ہے، جاتا کہاں ہے؟ سمٹی ہوئی کربلا. مگر اتنے مجمع کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اشارہ کر دوں، یہ اس گھرانے کا کمال ہی یہی ہے. شاید ذہن نہیں پہنچا. یہ اس گھرانے کی، یہ تو کربلا ہے، سمٹتی ہے تو جگہ نہیں ہوتی ہے، مگر پھیلتی ہے تو 5 کروڑ کا مجمع سما جاتا ہے. وجہ کیا؟ وجہ اصل میں یہ ہے اس گھرانے کا کمال ہی یہی ہے. پھیلتے ہیں تو پورا قرآن بن جاتا ہے، سمٹتے ہیں تو نقطے میں سمٹ جاتے ہیں. سمٹے تو باقی اس لیے تھے. امام مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری آسمانی کتابوں کا ذکر توریت میں ہے، زبور میں ہے، انجیل میں ہے، اور ان تینوں آسمانی کتابوں کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں ہے. اور پورا قرآن مجید سورہ حمد میں سمٹا ہوا ہے، اور جو کچھ سورہ حمد ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّذِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. تو آپ نے کمال بھرے. علی کا کمال ہے سمٹے تو بے کے نقطے میں سمٹ جاتا ہے، اور پھیلتا ہے تو پورا قرآن بن جاتا ہے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. بس کربلا یہ اثر ہے حسین ابن علی کے خون کا. آواز دیتی ہے تم 5 کروڑ 6، یہ تو ابتدا ہے. ابھی میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ابتدا ہے زائرین کے آنے کی. 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ آتے رہیں گے اور کربلا سمٹتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی یہ ابتدا ہے جہاں 6 کروڑ کا مجمع آغوش کربلا میں آ جا رہا ہے. مجھے انتہا کا علم تو نہیں ہے، مگر جب ظہور ہوگا مجمع جیسے جیسے بڑھتا جائے گا آغوش کربلا پھیلتی چلی جائے گی، اور آواز دے گی آؤ حسین کے زوار، آؤ میرے دامن میں سما جاؤ. سبحان اللہ، جزاک اللہ. صلوات حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ. سبحان اللہ. عالم غیر معلمہ، فہم غیر مفہمہ، شہزادی کائنات. کیا اثر ہے خطیب نہج البلاغہ کی بیٹی کا کہ اس نے آواز دی. وہ تپتا ہوا صحرا، وہ ریگستان جہاں صرف اور صرف دھوپ کٹی ہوئی لاشیں ہیں، مگر آج امام حسین کا روزہ منار ہدایت بنا ہوا ہے. عزیزان گرامی آواز دی کہ وہ روزہ لا یدرس اثر، جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا. اور لا یجتہدن ائمۃ الکفر و اشیاء الضلالۃ، کہ اشیاء ضلالت ائمہ کفر اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ روزے حسین کو مٹا دیا جائے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے روزہ حسین پر حملہ کیا انہیں لوگ ہیرو بنانے لگے، وہ قائد بن گئے. دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا، میں زیادہ تشریح نہیں کرتا، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. جن جن لوگوں نے جب بھی روزہ امام حسین علیہ السلام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگ انہیں ہیرو ماننے لگے. مگر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر کہ جو بھی حسین کے مقابلے میں آئے، چاہے کل کا یزید رہا ہو، چاہے آج کا کوئی بھی طاقتور آدمی ہو، کسی کی نظروں میں ہیرو تو ہو سکتا ہے، ہماری نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. روزوں پہ حملہ کرنا بزدلی کی علامت ہے، بہادری کی علامت نہیں ہے. ڈرپوک بزدل ہے جو ایسی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہاڑی پر جب بھاگ کے گئے تھے لوگ تو یہی تو کہہ رہے تھے، کود کود کے اچھل اچھل کے رسول بلاتے تھے، یہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، اسی کو لوگ بہادر سمجھنے لگے. مگر رسول کو چھوڑ کے میدان سے بھاگنا بہادری نہیں ہے، بلکہ رسول کے ساتھ سیسا
بھاگ جائے. غازی اسے نہیں کہا جاتا ہے جو گھروں پہ حملہ کرے. غازی اسے نہیں کہا جاتا ہے جو کہ روزوں کو منہدم کرے. غازی اسے کہا جاتا ہے جو میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرے. میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرے. اس طرح نہ مقابلہ کرے کہ بکریوں کی طرح پہاڑ پہ جا کے چلا جائے اور کہے بھاگ جائے اور رسول بلاتے رہے اور وہ واپس نہ آئے. بلکہ بہادر اور غازی اور جیالہ اور نڈر اور ساونت اور غازی اور سورما اسے کہا جاتا ہے جو پیغمبر کے ساتھ اس طرح ڈٹ کے مقابلہ کرے کہ یہاں کا کوئی اس کی بہادری کی سند نہ دے بلکہ قصیدہ وہاں سے پڑھا جائے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہم ایسے کو مانتے ہیں بہادر, ہم ایسے کو مانتے ہیں جیالہ, ہم ایسے کو مانتے ہیں ساونت کہ جو رسول کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرے. اور جب پیغمبر پوچھے اے علی تم کیوں نہیں گئے, آواز دی اکفر بعد الایمان, کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ عزیزان گرامی ایک بات تو طے ہو گئی, کفر کہیں ہو یا نہ ہو مگر جو پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ کل ایمان کی نظر میں کافر ہوتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. اکفر بعد الایمان. مولا کائنات کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اور بھی ہوتے کہتے کچھ چیزیں. ایک جملہ صرف اتنا ہی لکھا یا رسول اللہ, جب نبی نے پوچھا علی سب بھاگ گئے تم کیوں نہیں گئے, تو مولا کائنات نے کہا اکفر بعد الایمان, کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ یعنی نبی کو چھوڑ کے بھاگنا یہ صریح کفر کی علامت ہے. اب اور پیغمبر کو تو اور بھی کہہ سکتے تھے نا, علی اور کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ کو کیسے چھوڑ کے بھاگوں, آپ میرے بھیا ہیں بڑے, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. آپ میرے بڑے بھائی, رشتہ داری کی دہائی دیتے, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ آپ نے اخوت قائم کی ہے, میں کیسے آپ کو چھوڑ کے جاتا؟ اور سب سے بڑا آپ تو میرا سسر ہے. اے نالائق ہوتا ہے وہ داماد جو اپنے سسر کو نرغے آدم میں چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے آپ ہمارے سسر ہیں. دنیا تانا دے گی کتنا نالائق داماد تھا جو سسر کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ گیا, کتنا نالائق بھائی تھا جو بڑے بھائی کو میدان میں مرتا ہوا چھوڑ کے بھاگ گیا. یہ سب بھی علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ میرے بھائی جیسے پیغمبر نے پوچھا علی تم کیوں نہیں گئے, تو علی آواز دیتے یا رسول اللہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں, میں کیسے آپ کو چھوڑ کے جاتا. یا علی, علی کہتے یا رسول اللہ آپ میرے سسر ہیں, میں آپ کو کیسے چھوڑ کے بھاگے تھا. آپ میرے بیٹوں کے باپ ہیں, میں کیسے آپ کو چھوڑ کے بھاگتا. آپ میری زوجہ کے بابا ہیں, میں آپ کو کیسے چھوڑ کے بھاگ جاتا. آپ خاتم الانبیاء ہیں, میں کیسے چھوڑ کے بھاگتا. آپ سردار دنیا و آخرت ہیں, میں کیسے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا. آپ صاحب نبی, صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں, دنیا کو سجانے آئے ہیں, سنوارنے آئے ہیں, آخرت کی اچھی چیزیں لے کے یہ سب گنوا سکتے تھے. مگر علی نے یہ کیوں کہا اکفر بعد الایمان, کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ عزیزان گرامی نہیں, علی قیامت تک کے لیے کچھ لوگوں کے چہروں سے نقاب نوچ رہے ہیں. دیکھو کبھی بھی انہیں خلیفہ نہ بنانا جو رسول کو چھوڑ کے میدان سے بھاگ جائے. وہ تو مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے, خلیفہ کی ڈگری تو دور کی بات ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اکفر بعد الایمان, میرے پیغمبر کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ اب جب ایسا جیالہ, ساون, سورما, غازی, بہادر, صف شکن, صفدر, کرار, فرار, غیر فرار, کرار ہو, تب دنیا اسے, دنیا قصیدہ پڑھے نہ پڑھے, ادھر سے قبولیت کی سند آتی ہے. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. عزیزان گرامی بس میں نے ختم کیا. آج ایک بیٹی کی شہادت کی تاریخ. کیسی بیٹی؟ جس کے لیے مقاتل نے لکھا ہے, خود امام حسین فرماتے ہیں واللہ انی لأحب دارا فیہا سکینہ و رباب.
بخدا میں اس گھر کو بہت پسند کرتا ہوں جس میں سکینہ اور رباب ہو۔ بچیاں سب کی ہوتی ہیں مگر اہل بیت خاندان عصمت و طہارت کی بیٹیاں ہماری بیٹیوں سے بہت بلند ہوتی ہیں۔ 4 برس کا سن ہے مگر کیا معیار تقویٰ ہے، کیا معیار ہے شہزادی سکینہ کا۔ لکھا ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ کا یہ دستور تھا کہ وہ نماز شب کے لیے مصلی بچھاتی تھی، نماز شب کے لیے پانی بابا کو دیتی تھی، اور حسین کو بھی اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک سکینہ کو سینے سے نہ لگا لے۔ ہاں آزادارو، ایسی بیٹی جس کی ہو اور وہ بیٹی اس کے سامنے بابا کا سر لو کے نیزہ پہ ہو، کیسے سکینہ نے برداشت کیا۔ شہادت کی تاریخ ہے، میں شہادت کی روایت پڑھ دیتا ہوں، زیادہ طول نہیں دوں گا۔ ہاں عزیزان گرامی، کتنی مصیبتیں سکینہ کو اٹھانی پڑی ہیں۔ کانوں کی بالیاں چھین لی گئیں، کانوں کی بالیاں چھین لی گئیں، کانوں سے لہو بہتا رہا۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک بے ردا پھرائی گئی۔ شانوں پہ تازیانے اور رخسار پہ تماچے مارے جاتے رہے۔ ہائے بابا کہہ کے روتی رہی۔ اور وہ وقت بھی آیا جب زندان میں ایک شب جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے، مجھے پیار کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خواب میں آئیں گے ہوں گے امام حسین، سکینہ کو آغوش میں لیا ہوگا، پیار کیا ہوگا، لبوں کے بوسے لیے ہوں گے اور رخسار کے بوسے لیے ہوں گے۔ سکینہ نے بھی شکایتیں کی ہوں گی، اے بابا آپ کے بعد ظالموں نے کانوں سے گوشوارے چھین لیے، اے بابا جانتے ہیں سروں سے ننھی سی چادر چھین لی، اے بابا تازیانے مارے گئے سکینہ کو، اے بابا یہ نازک رخسار ہے، اس پہ ظالم شمر تماچے مارتا تھا، اے بابا کن کن مصائب کو بیان کروں۔ ہاں آزادارو، عالم خواب میں باپ اور بیٹی کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں سکینہ خواب سے بیدار ہوئی، چونکی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، جب آدمی کوئی خواب دیکھتا ہے اور چونکتا ہے تو اس چیز کو تلاش کرتا ہے، یہ فطری امر ہے کہ ہاں میں نے یہ خواب دیکھا تھا، وہ چیز کہاں گئی۔ ایک مرتبہ جیسی خواب سے سکینہ بیدار ہوئی تو عالم خواب میں جو بابا کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ چونک کے اٹھی۔ خواب سے تو کیا دیکھا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بایاں دیکھا، سامنے دیکھ رہی ہے، میرا بابا کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی کے قریب آئی، اے پھوپھی اماں، ارے میرا بابا ابھی یہی تھا، مجھے پیار کر رہا تھا۔ سید سجاد کے قریب آئی، اے بھیا تم نے میرے بابا کو دیکھا ہے، ابھی میرا بابا مجھے آغوش میں لے کے پیار کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ام رباب کے قریب آئی، آغوش میں جھانک کے دیکھا، اے اماں ارے میرا بابا ابھی مجھے پیار کر رہا تھا، آغوش میں لے کے میرے لبوں کے منہ سے لے رہا تھا، اے اماں میرے بابا کو نہیں دیکھا۔ آواز ام لیلا کے قریب آئی، اے مادر گرامی آپ نے بابا کو نہیں دیکھا۔ ام کلثوم کے قریب آئی، اے مادر گرامی کیا آپ نے بابا کو نہیں دیکھی۔ ایک ایک بی بی سے پوچھ رہی ہے، سب سمجھ گئے کہ سکینہ نے خواب میں دیکھا ہے قید خانے شام میں ایک بحران بپا ہے، سکینہ پچھاڑے کھا رہی ہے، اہل بیت واہ حسینہ واہ غربتہ کہہ کے ماتم کر رہی ہے۔ کبھی زینب پڑھ کے سکینہ کو آغوش میں لے کے کہی، اے بیٹی ارے تیرا بابا کربلا میں مارا گیا ہے، تو نے خواب دیکھا ہوگا۔ سید سجاد آگے بڑھے، اے بہن سکینہ بابا تو کربلا میں مارا گیا، تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ رباب آگے بڑھی، کلیجے سے لگا کے کہا، اے میری لاڈلی ارے تو نے خواب دیکھا ہوگا، ہمارا تیرا بابا تو کربلا میں مارا گیا ہے۔ اے بیٹی سکینہ تو نے خواب دیکھا ہے، مگر سکینہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ہائے بابا آپ کے بعد ظالموں نے تماچے مارے، ہائے بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سکینہ کی سسکیوں کی آوازیں، سکینہ کے رونے کی آوازیں۔ ایک مرتبہ یزید کے دربار میں پہنچی، دربار سے ہوتے ہوئے یزید کے پاس پہنچی۔ یزید نے پوچھا یہ کیسا ہنگامہ ہے، یہ کیسا شور ہے، یہ کیسا گریہ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ حسین کی بیٹی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کافر کا جب تک بابا کا سینہ، بابا کا سر اسے نہیں ملے گا وہ خاموش نہیں ہوگی۔ ہاں آزاداروں میں نے مختصر کر دیا۔ ایک کشت میں رومال سے ڈھکی ہوئی ایک چیز سر امام حسین
قید خانے شام میں آیا ہے، جانتے جیسی سکینہ کے قریب وہ تشت رکھا گیا، پہلے تو سکینہ نے تشت دیکھا، پھوپھی اماں کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں مجھے بھوک نہیں لگی ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی نہیں چاہیے، میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی ہوں، جب تک مجھے میرا بابا نہیں ملے گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے سکینہ ذرا تشت رومال ہٹاؤ، ہاں دارو، اللہ کرے کسی بیٹی کو اللہ وہ منظر نہ دکھائے جو حسین کی 4 برس کی سکینہ نے دیکھا۔ اے عزادارو قیامت آ گئی، سکینہ نے رومال اٹھایا تو کیا دیکھا؟ خاک و خون میں غلطہ بابا کی کٹی ہوئی گردن ہے۔ ایک مرتبہ تشت سر کو اٹھایا، آغوش میں لے لیا اور رخسار پہ رخار رکھ دیے۔ اے بابا، اے بابا، آپ کو کس نے شہید کر دیا؟ سکینہ نے مرثیہ پڑھا۔ اے بابا، آپ کی گردن کس نے کاٹی؟ اے بابا، ارے مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ اے بابا، آپ کی ریش مبارک کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس سکینہ کی آغوش میں بابا کا سر ہے، بیان کر رہی ہیں، بابا یہ نیلے رخسار دیکھ رہے ہیں نا بابا، یہ کٹے ہوئے شانے دیکھ رہے ہیں نا بابا، بابا یہ تازیانوں کے نشان دیکھ رہے ہیں بابا، یہ زخمی کان دیکھ رہے ہیں۔ بس مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ سکینہ نے حسین کے لبوں پہ لب رکھ دیے اور سکینہ پہ غشی طاری ہو گئی۔ اللہ جانے ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ کی آواز بند ہوئی، رونے کی ایک مرتبہ زینب سید سجاد کے قریب آئی، آواز دی بیٹا سجاد ایسا لگتا ہے کہ میری لاڈلی سو گئی ہے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلیے سکینہ کو الگ کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ قریب گئے، آواز دی پھوپھی اماں ذرا سکینہ کو آہستہ اٹھائیے گا، بچی بڑی بے قراری کے عالم میں سوئی ہے، بابا کو یاد کر کے سوئیے۔ بس جیسے ہی سکینہ نے چاہا کہ سکینہ کو حسین کے سر سے الگ کرے، اے عزادارو قیامت آ گئی۔ قید خانہ شام میں حسین کی لاڈلی زینب نے ایک مرتبہ دھیرے سے چانا ہلایا، سکینہ کی گردن ایک طرف لڑک گئی، ارے باپ کا ماتم کرنے والی دنیا سے گزر گئی۔ قید خانہ شام میں ایک کوہرام بپا ہو گیا، واہ سکینہ واہ غربتہ، ارے غسالہ کو بلایا گیا۔ ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے غسالہ نے ایک چیخ ماری، آواز دی اے بیویوں کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ آواز دی کیوں تو نے ایسا کیوں پوچھا؟ آواز دی میں جیسے ہی غسل دینے کے لیے لباس اتارتی جاتی ہوں، لباس کے ساتھ ساتھ سکینہ کی پشت اتنی زخمی ہے کہ لباس کے ساتھ ساتھ بچی کی جلد بھی چلی آ رہی ہے۔ اے عزادارو بس کرنا دریا، سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں لاؤ میں اپنی بہن کو اسی کرتے میں دفن کر دیتا ہوں۔ سید سجاد نے میں نے ختم کیا عزادارو، ارے حسین کی بیٹی سجاد کی بے کسی ہے، غریب سجاد، آواز دیے پھوپھی اماں لاؤ میں اپنی بہن کو دفن کر دیتا ہوں۔ سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں سنبھالی، لاشا لیا، قبر کے قریب آئے، جیسے ہی قبر میں اتارنا چاہتے ہیں 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز دی اے بیٹا سجاد لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ اے عزادارو سجاد تڑپ گئے، اے بابا بہن کو اس طرح آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پشت زخمی ہے، کانوں سے خون بہ رہا ہے، ہائے بابا کہہ کے رونے والی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظُلِمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق ذرا وابیہ وبالیہ وبنیہ وسر المستودع فیہا، پروردگارہ
تو یافتہ محمد والے محمد کا ہمارے پلیل سے بعض کو شرفی قبولیت عنایت فرما اور دیوار یہیں کی وشیانہ درکاروں کی جانم العزت و آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اعلان کا سایہ ہمارے سوروں کو باقی رکھ ظالمین کو نیست و نابود فرما مظلومین کی نصرت و حمایت فرما امام زمانہ کی ظلم فرما ہمیں ان کو عوام شمار فرما ربنا وتقبل دعا